جائے گی اور تم اکیلے چلے جاؤ گے. اب مجھے ایک امام علی کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا, ویری انٹرسٹنگ اور ایک کمپلیٹ پیغام ہے عبرت کے لیے. ہم دائرے جاتے ہو نا, ضرور جاؤ, میت میں شریک ضرور ہو. مولا علی کی دور خلافت ہے, دور خلافت میں مسلمان کا انتقال ہو گیا, مومن کا انتقال ہو گیا. مولا اس کے فیونل میں گئے, اس کی تدفین میں گئے, بہت ثواب ہے, کئی سو لوگ تھے. غور سے سنو, بڑا عجیب واقعہ ہے. نماز ہوئی, غسل و کفن کے بعد نماز ہوئی, اس کے بعد اس کو لحد میں لٹا دیا. لحد میں لٹانے کے بعد اس کی لحد کو بند کر دیا, جیسے آج ہوتا. سب لوگ مل کے فاتحہ پڑھنے لگے, کئی سو لوگ ہیں. ایک شخص مولا علی کی طرف پلٹا, امام علی کی طرف پلٹ کے کہنے لگا, یا علی, اب اگر یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو یہ ایسے زندگی گزارے گا جیسا آپ چاہتے, اللہ چاہتا. اب پورا مجمع مولا علی کو دیکھ رہا ہے کہ میرا مولا جواب کیا دیتا. امام علی نے کہا کہ کیوں ایسے گزارے گا. اب اس کا جملے, مفہوم اس کا ہے, جملے میرے. مفہوم وہ اس کا ہے, جملے میرے. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں. اس نے کہا مولا اسی لیے میں بول رہا کہ اس نے آدھے گھنٹے کا اس کو نیچے ایکسپیرینس ہو گیا. اندھیرے کو دیکھ لیا, وحشت کو دیکھا, نیچے گرمی کو دیکھا, ہر چیز, میں نے اپنی لینگویج میں بولوں, پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. ہر چیز دیکھ لی اس نے نیچے. اب باہر آئے گا تو یہ ایسے زندگی گزارے گا جیسا آپ چاہتے. اب پورا مجمع مولا علی کی طرف پلٹا کہ دیکھو علی جواب کیا دیتے. امام علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا, اس کی پیٹھ پہ ایسے مارا, مار کے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا, کیوں نہیں سوچتا. تم بھی تو سوچو, کسی کی میت میں جاؤ تو یہ مت سمجھو کہ وہ مر گیا. مولا علی بول رہے جب کسی کو جنازے کے اندر دیکھو, کفن کے اندر دیکھو, تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے, اللہ نے مہلت دی ہے. ہم کبھی سوچتے, ہم کو غصہ بھی نہیں ہے. دوستو, میں نے بات کی تھی اندھیرے کی, لہر میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں, ایبسلیوٹلی کچھ نہیں ہے. ایسا اندھیرا ہے, ایسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا, اتنا اندھیرا ہے. اب سنو, آپ حیدرآباد میں ماشاءاللہ رہتے, سب ویل ٹو ڈو ہے. اگر آپ نے اپنی زمین کے اوپر کوئی بڑا بنگلہ بنایا, میری طرف مثال دے رہا ہوں, گھر بنایا, بلڈر کو دیا کہ میرے لیے بہترین فلیٹ بنا کے دو, اس نے بہترین ماربل کا گھر بنا دیا, لا کے آپ کو چابی دی اور کہا کہ تمہارا گھر تیار ہے, یور ہاؤس از ریڈی, یو کین موو اٹ ناؤ, تو موو ہو جاؤ. آپ بڑے خوش ہو گئے, چابی لے کے گھر کے اندر گئے, بہترین بنگلہ, ہر طرف ماربل لگا ہوا, زبردست بیڈ رومز, ہال, ڈائننگ ہال, اتنا خوبصورت گھر میرا بنا ہوا ہے. دن بھر تھا میں, شام ہو رہی تھی, میں نے کہا ذرا لائٹ تو کھولوں, تو پتا چلا وہاں کنیکشن ہی نہیں ہے, نہ لائٹ کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے, نہ میٹر ہے, نہ کھٹکے ہیں, نہ کچھ. آپ انصاف سے بولو, رہو گے وہ گھر میں, رہو گے؟ فوراً بلڈر, جب آج کے زمانے میں کوئی نہیں رہتا, وہ بلڈر کو بولے گا تو نے گھر کیا بنایا جہاں لائٹ کا کنیکشن ہی نہ ہو. تو بلڈر بولے گا وہ میری ذمہ داری نہیں تھی, لائٹ کو تم کو لانا ہے. نہیں سمجھے؟ ہر مومن کی لحد, ہر مومن کی قبر روزانہ پکار کے کہتی ہے کہ اے میرے دامن میں آ کے سونے والے, میرے پاس روشنی نہیں ہے, میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے, چراغ کو لانا تم کو لانا ہے, تم کو لانا ہے اپنے اعمال کے ذریعے. یہ مولا علی کا ارشاد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہم کبھی سوچ رہے کہ میری لحد میں لائٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لائٹ کو لانے کے لیے, کرنٹ کو, بلب کو روشنی کے لیے 9 چیزیں بتائی گئی. وہ 9 چیزیں اگر کوئی کرے اپنی زندگی میں, اس کی لحد ہمیشہ روشن رہتی, ہمیشہ روشن رہتی. ایزی مت لو, ایزی مت لو, اس لیے بول رہا کہ اندھیرے میں رہنا ہے وہاں پہ. اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو اندھیرے میں رہو. لائٹ کس کے لیے آتی, کیسے آتی؟ نماز شب. آپ اس کو مانو یا نہ مانو, شب نماز تمہاری لحد میں روشنی کر دے گی. تم کو ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن کنڈیشنز اپلائی. یہ نہیں کرتے آپ نماز شب پڑھتے لوگوں کی غیبت کر رہے, نماز شب پڑھے لوگوں کے دل دکھا رہے, نماز شب پڑھے لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہے, نماز شب پڑھے حرام کر رہے, تو پھر نہیں ہوگی روشنی. ہر عبادت کے پیچھے کنڈیشنز وہ اپلائی ہوتے. شب نماز 3 رکعت میں نے بہت بولا ہے پوری دنیا میں,
اللہ کا شکر ہے کہ ہزاروں لوگوں کی تعداد میں یوتھ پڑھ رہا نماز. تم شب نماز شروع کر دو, شب نماز. لڑکے لڑکیوں کو بولو, بڑوں کو نہیں بولو کہ تم اگر شب نماز پڑھو 3 رکعت پڑھو, 3 رکعت پڑھو, لیکن پڑھو 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر, بس. صبح 4 بجے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, 12 بجے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ سونے سے پہلے, بیفور یو گو ٹو بیڈ, سونے سے پہلے 10 بجے سوتے ہیں حیدرآباد میں, 9 بجے سو جاتے ہیں حیدرآباد میں. آغا شیستانی یہ بولتے ہیں کہ اگر جانے سے پہلے تم نماز پڑھ لو, عشاء کے بعد پڑھ لو, 9 بجے سو جاؤ. اب اس سے زیادہ فائدہ اور کیا ہے؟ 10 منٹ مانگ رہا, 10 منٹ مانگ رہا. یہ سید موسیٰ حیدر رضوی کی مجلس, میں ان کی اولاد کو بھی بول رہا ہوں کہ اگر باپ کی لہد میں ابھی بھی روشنی کرنا چاہتے تو تم اولاد پڑھ کے بولے اللہم اغفر. اردو میں بھی بول سکتے کہ اللہ تو رحم کر, تو باپ کی لہد میں روشنی ہوتی. تو یہ صرف باپ کی لہد میں نہیں ہوتی. آپ مثال کے طور پر 100 نام لے رہے, ان کے پر ہو رہی, پھر آپ کہہ رہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, وہ سارے مومنین و مومنات کو فائدہ پہنچا. اس کا ثواب اور بتاؤ کہ جب تم یہ کہتے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات تو 100 200 1000 لاکھوں آدمی کو پہنچتا. جب ان کی لہد میں روشنی آتی, وہ پوچھتے کہ یہ اندھیرا ختم کیسے ہوا, یہ روشنی کیسے آئی, تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں لڑکے اور لڑکی نے حیدرآباد میں, مثال دے رہا, حیدرآباد نے تیرے لیے شب نماز میں دعا کی, تو پھر وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیتے کہ اللہ ہمارے لیے اس نے روشنی کی ہے, اب اس کی زندگی میں تو روشنی کر دے. روشنی کی طرف تصور کرو, اندھیروں سے باہر آؤ, اور اندھیروں سے باہر وہی آئے گا. اور یہ ساری چیزیں کنڈیشنز اپلائی ہوتی ولایت امیر المومنین کے بعد. یہ یاد رکھو, مولا کی محبت ہے تو یہ ساری چیزیں اپلائی ہوں گی. دوسری چیز جو لہد میں روشنی کرتی ہے وہ تمہارے اخلاق, تمہارا بیہیویئر, تمہاری بات چیت کرنے کا طریقہ, تم کیسے کس سے کیسے بات کر رہے ہو. دیکھیں میں ایک بات روک کے بولتا ہوں, پلیز غور سے سنو. ہمارے اخلاق پیسے والوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے تھے. پیسے والے سے ہم اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرتے. کوئی ملینر ہے, میں اس سے تعلقات خراب کروں گا؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس سے تعلقات اچھے رہیں گے تو یہ کبھی نہ کبھی کام آ جائے گا. بھروسہ اس کے اوپر ہے, امام علی پہ نہیں. پیسے والوں کے ساتھ تو اخلاق اچھے. تمہارے اخلاق چیک کرنا ہے تو غریبوں سے چیک کرو, غریب رشتہ دار سے چیک کرو, ان سے چیک کرو کہ ان کے سامنے تم کیسے. ہر مومن میں ہونی چاہیے کہ اگر میں سافٹ سپوکن نہیں ہوں تو فائدہ کیا ہے. سافٹ سپوکن ہونے کے لیے, نرمی سے بات کرنے کے لیے, یہ تمہاری پہچان ہے. یہ پلیز غور سے سنو, یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ یہ ایک صفت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی. کیوں؟ یہ صفت معصومین کی ہے جو تمہارے پاس آ گئی. یہ معصومین کی صفت ہے. آپ بولیں گے کیسے معصومین کی صفت ہے؟ مولا علی کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں اخلاق کا. امام علی کا زمانہ, دور خلافت, کوفے میں میرا مولا, پلیز غور سے سننا, کوفہ مولا کی دور خلافت ہے. مولا کسی کام سے شہر سے باہر نکلے, کوفہ سٹی سے باہر جا رہا, بہت ہی قریب میں, آدھا ایک گھنٹے کا جو بھی کام تھا مولا کو, شہر سے باہر نکلے, اکیلے تھے میرا مولا. اخلاق علی دیکھو, گھوڑے پہ میرا مولا, کام کر کے امام علی واپس آ رہے. اس زمانے میں یہ سیمنٹ روڈ, یہ ٹار روڈز نہیں تھی, ریگستان تھا, اس میں سے میرا مولا آ رہا. اور عام طور پہ لوگ اکیلے ٹریول نہیں کرتے تھے, دستور نہیں تھا, لیکن میرا مولا واپس آ رہا. پلیز غور سے سنو اخلاق علی کیا ہے. واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص یہودی, وہ بھی اپنے گھوڑے پہ اکیلا ہے, وہ بھی آ کے مولا سے ایک سپاٹ پہ ملے, دونوں گھوڑے ملے. یہودیوں کا لباس جو ڈریس ہوتا تھا وہ الگ ہوتا تھا, ان کے لباس سے پہچانا جاتا تھا یہ یہودی ہے, یہ عیسائی. جیسے ہی سامنے آیا اخلاق علی, دونوں آ کے ایسا ملے. مولا نے اس کو دیکھا, اس نے مولا کو دیکھا. امام علی نے اسمائل دی, مسکرائے اور کہا سلام علیکم. خود پہلے سلام کیا. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. علی سے پوچھا گیا تھا کہ پوچھنے والا پوچھ رہا کہ مولا میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر غرور رہے گا, غرور صرف پیسے کا نہیں ہوتا, حسن کا غرور بھی ہے.
اسٹیٹس کا غرور بھی ہے، زبان کا غرور بھی ہے، آواز کا غرور بھی ہے، خوبصورتی کا غرور بھی ہے، بڑے گھر کا غرور بھی ہے، اتنے بڑے بنگلے میں رہتا ہوں، سو واٹ؟ تو علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر ذرا بھی غرور ہوگا سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ شیطان نے کچھ نہیں کیا تھا، غرور کیا تھا۔ قرآن میں اللہ بول رہا غرور وہ بدترین گناہ ہے جو ساری چیزوں کو ختم کر دیتا، ساری عبادتیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی جو غرور کرے گا۔ لوگوں کو عبادتوں کا غرور ہوتا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار، میں اتنے سجدے کرنے والا۔ تو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ مولا علی سے راوی سوال کر رہا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ علی نے ایک جملے میں جواب دیا۔ امام علی نے کہا کہ تو سلام میں پہل کر، سلام میں پہل کرے گا تو غرور خود بخود ٹوٹے گا۔ میں کرتا کسی غریب کو سلام کرتا ہوں، میں تو انتظار کرتا ہوں کہ وہ سلام کرے تو میں جواب دوں، اس لیے کہ جب پیسہ آ جاتا تو ہاتھ بھی وزن ہو جاتا۔ کیا بول رہا یار؟ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس کس کو ہوگا؟ پوری دنیا دیکھتا ہوں، ہاتھ اتنا وزن ہوتا کہ ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، خالی سر ہلا دیتے۔ بدترین گناہ۔ اب معصومین کا طریقہ یہ کہ مولا ایک یہودی سے پہلی مرتبہ وہ مل رہا علی سے، راستے میں مل رہا، پلیز اخلاق علی دیکھو، آگے بڑھا، مولا نے اس کو سلام کیا، امام علی نے سلام علیکم کہا، اس نے جواب سلام دیا علی کو، علی کو سلام کا جواب دے کر اب امام علی بات کرنے لگے اس سے۔ مولا کسی سے بات کرے، علی سے زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک پہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ علی وہ جو مزاج سے واقف کہ وہ چاہتا کیا ویسے بات کر کے اس کو سمجھاؤ۔ بات کرتے رہے، وہ اتنا خوش ہوتا رہا کہ کیا اجنبی ہے یہ۔ اس نے ابھی تک نام نہیں پوچھا، نہ مولا نے اپنا نام بتا۔ خلیفہ وقت ہے امام علی، میری طرف دیکھو، خلیفہ وقت ہے امام علی، بہترین کنورسیشن میرے مولا کا، بڑی پیار سے محبت سے ایک اجنبی سے باتیں کرتے کرتے اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ امام علی نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ امام علی نے اس سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے ایک جگہ کا نام بتایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلتے چلتے ایک راؤنڈ اباؤٹ آیا، ایک چورستہ جس کو آپ بولتے ہیں، وہاں سے 4 راستے جا رہے تھے۔ رائٹ سائڈ پہ راستہ جو جا رہا تھا وہ کوفہ جا رہا تھا، لیفٹ سائڈ پہ اس نے جو جگہ بتائی تھی وہاں جا رہا تھا۔ وہ دونوں وہ سپاٹ پہ پہنچے، میری طرف دیکھو، دونوں سپاٹ پہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اب مولا کو رائٹ پہ مڑنا ہے کوفے کی طرف، اس کو وہاں جانا۔ دونوں سپاٹ پہ پہنچے، اس نے امام علی کو ایسے دیکھا، مسکرایا، مولا نے اس کو دیکھا، مسکرایا، وہ اپنے راستے پہ چلا گیا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا کہ مولا کوفہ جانے والے تو یہ ادھر مڑیں گے، لیکن تھوڑی دور وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آہٹ ہے، کوئی آواز آ رہی۔ اب جب پلٹ کے دیکھا میرا مولا پیچھے آ رہا، وہ رک گیا، رک کے کہا کہ اے اجنبی، اے اللہ کے بندے، کیا راستہ بھول گئے؟ یہ کوفہ تو نہیں جاتا۔ علی کو کوئی بولے راستہ بھول گئے، میرے مولا نے، اب یہاں غرور کی بات نہیں ہے، امام علی نے جواب کیا دیا؟ علی نے کہا میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں، میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر یہ راستہ کوفہ تو نہیں جا رہا؟ امام علی کہا میں جانتا ہوں یہ کوفہ نہیں جا رہا۔ اب سنو، میں جانتا ہوں یہ کوفہ نہیں جا رہا، لیکن اتنی دیر سے آدھا 1 گھنٹہ تو میرے ساتھ ہم سفر تھا، تو میرے ساتھ سفر پہ ساتھ تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ تیرے راستے پہ چل کے تجھے چند قدم تیرے ساتھ چل کے تجھے خدا حافظ کہوں۔ اس نے علی کو ایسے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ آج کے زمانے میں ایسے اخلاق کا کوئی ہے؟ اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ امام علی نے کہا میرا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ مولا نے کہا کہ میرا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ اس نے کہا تم علی ہو، اسلام کے خلیفہ؟ امام نے کہا یس میں اسلام کا خلیفہ ہوں۔ اس پھر پوچھتا ہے تم اسلام کے خلیفہ علی ہو؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا یا علی میں نے کیا سنا تھا تمہارے بارے میں اور کیا دیکھا؟ یہودی تھا۔ کہا تمہارا یہ جو عمل تھا یہ تمہارا پرسنل عمل ہے یا اسلام جو دین کے تم خلیفہ ہو اس کا میسج ہے؟ علی نے کہا کہ اسلام کا پہلا پیغام اخلاق ہے اور رسول تو خلق عظیم کا مالک بن کر آیا تھا۔ اس نے کہا میں نے جو بھی کیا علی اب مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ صرف اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے،
اللہ کا رسول کے اوپر کچرا واقعہ نہیں پڑ رہا، کچرا ڈالا جا رہا. لوگ بول رہے کہ یا رسول اللہ ہم جا کے اس عورت کو مارے، آپ راستہ بدل دو، کب تک یہ آپ کے ساتھ گستاخی کرے گی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں راستہ نہیں بدلوں گا، میں اپنے اخلاق سے اس کا راستہ بدل دوں گا. سارے معصومین کا یہی. تو پورا میرا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاق ہوں گے، بیہیویئر اچھا ہوگا، سافٹ سپوکن ہوں گے، غریبوں کے ساتھ اچھا ملو گے، اچھی زبان سے بات کرو گے، تو پہلی رات کو لحد میں روشنی یہ اعمال کی وجہ سے آئے گی. اپنی زبان کو زہر میں بجھا ہوا تیر کی طرح مت رکھو، ایسے اخلاق کو پیش کرو کہ جو معصومین تھے. آج ہمارے مجتہدین کو دیکھو، ہمارے سارے مراجعوں کو دیکھو، وہ لوگ کس طرح بات کرتے ہیں. اسی طرح اپنی زندگی میں ایسی کرو بس. کبھی اور پورے خاندان کو لے کے چلنے والا، یہ بھی بڑی صفت ہے. فیملی مین جس کو بولتے ہیں، بھائی بہنوں کا دل ہر چیز میں لیڈ کرتا تھا، بہترین عزادار. بچوں کے لیے بھی بہت بڑا. بس میں بچوں کو یہی بولتا کہ ڈونٹ فارگیٹ یور ڈیڈ، ڈونٹ فارگیٹ یور ڈیڈ. بھولو مت اپنے باپ کو. روزانہ اپنے باپ کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے رہو. اتنا دو، اتنا ایصال کرو کہ اس لیے کہ اگر آج تم عزاداری کر رہے، تم ولایت امیر المومنین تمہارے دلوں میں، تو صرف اور صرف تمہارے باپ نے تم کو حلال طریقے سے پرورش کی اور تمہارے ماں نے تم کو پاک اور پاکیزہ ریز کیا. وہ ماں باپ کا وسیلہ ہے کہ جو تم آج ذکر حسین کرو. تو ماں باپ کو کبھی بھولو مت. تم اگر اپنے والدین کے حساب میں کمی کرنے کے لیے شب نماز ضرور پڑھو اور زیارت ہے. جب بھی اپنے باپ کی لحد پہ جانا، جو اعمال کرتے کرو، رحمان پڑھو، ملک پڑھو، یاسین پڑھو، فاتحہ پڑھو، زیارت امام حسین ضرور پڑھو. اور یہ بول کے پڑھو کہ پروردگار میں اس جو زیارت پڑھ رہا یہ اپنے باپ کی نیابت پہ پڑھو، ماں کی نیابت. اور باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، سر کی سائڈ پہ. ماں کی لحد پہ جب جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا. یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ. سرانے بیٹھ کے جتنی دعائیں پڑھ سکتے پڑھو. زیارت امام حسین، ڈونٹ مس زیارت امام حسین. اور اب ایام عزا قریب ہے. کل انشاءاللہ ایک مجلس پڑھ حسینیہ عنایت جنگ میں 8 بجے علی والے حسین والوں کی استقبال ہے ایام عزا کی، کہ دور عزا بالکل قریب ہے. اپنے باپ کو مت بھولو دور عزا میں. یہ پہلا محرم ہوگا کہ تمہارا باپ تمہارے سر پہ نہیں ہے. ہر مجلس میں یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ جس مجلس میں تم دور عزا میں یا سادے وقت پہ جا رہے، جیسے آپ یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، مجلس حسین ہے، آپ بیٹھے ہوئے، آپ چاہتے کہ آپ کے باپ کو بھی مجلس کا فائدہ پہنچے، آپ چاہتے کہ آپ کی ماں کو بھی اس فرش عزا کا ثواب ملے. جہاں جس مجلس میں، حیدرآباد میں 100 مجلسیں دن بھر میں کرتے، ہر مجلس میں جا کے زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل سے نیت کرو کہ اللہ میں یہ جو مجلس حسین میں آیا، اس کا سب کو معلوم ہے کہ ثواب ہے ہمارے، اس کا ثواب تو میرے مرحوم باپ کو دے دے. میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں، جس کا ثواب میرے باپ کو دے دے. کہ اس لیے کہ لاسٹ ایئر تک میرا باپ مجلسیں کرتا تھا، اب وہ مجلس حسین میں نہیں آیا. اتنا ثواب، ہر مجلس کا ثواب. دوستو یاد رکھو، اللہ رحمت کو برسانے کے لیے، رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے.